شکریہ جامی بھائی. جامی بھائی یہ بتائیے گا کہ فلیجل کے علاوہ کوئی موشن کی اور دے سکتے ہیں؟ میرے ایک فیمیل کو موشن لگے ہوئے ہیں، تو اس نے میرے خیال سے برسی زیادہ کھا رہی ہے، لوسن. تو میں نے فلیجل دی تھی، باقی پانی وغیرہ بنا کے دیا تھا، تو اس کے علاوہ کوئی اور میڈیسن ہو تو بتائے گا. شکریہ. جی میڈیسن تو بہت ہیں. دیکھیں فلیجل کام نہیں کرتا، کام جو کرتا ہے نویڈیٹ. آپ کو آسان بات بتاتا ہوں میرے بھائی، غور سے سنیں، لاسٹ فارمولہ اس کو ذہن میں رکھیں. ایک فلیجل کی بوتل آپ نے لے کے آنی ہے بڑے والی، ایک نویڈیٹ کے آپ نے لانی ہے اور بڑی والی ہے، یعنی بڑے گرام ملی گرام والی، بڑے سائز جو سب سے ہیوی ہوتی ہے وہ لانی ہے. نویڈیٹ کا بوتل کا ڈھکن کھول لینا ہے، اس کے پاؤڈر ہوتا ہے، وہ پاؤڈر فلیجل کی بوتل میں ڈال دینا ہے. بس نویڈیٹ کی بوتل خالی ہو گئی تو تھوڑا پاؤڈر ہوتا ہے وہ پھینک دینا ہے. فلیجل کی بوتل میں آپ نے پاؤڈر ڈال دینا ہے اور اس بوتل کو اچھی طرح ہلا لینا ہے. ٹھیک ہے. جب بھی آپ کے ریبٹ کو موچے سے موشن لگتے ہیں، آپ 1 سے 2 cc پلا سکتے ہیں بچوں کو. ٹھیک ہے جی. جو بڑا ہے اس کو آپ فرسٹ ٹائم 3 cc 4 cc تک بھی پلا سکتے ہیں، آپ پورا سرنج بھی پلا سکتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 3 گھنٹے بعد دوبارہ وہی ڈوز دے دیں تو ریبٹ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. خوراک اس کے سامنے سبز چارہ، آلو، پتے، کیلا، ہر چیز رکھیں. کوشش کریں کیلا رکھیں، کیلا کھائے تو اور اچھی بات ہے، نہیں تو سبز چارہ جو بھی رکھے. لوگوں نے ویسے باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ سبز چارہ نہیں دینا، یہ دینا ہے، چوکر دینا ہے، فلان ہے، ڈن ہے، اس چیز کو آپ پہ نہیں جانا. موشن ہم نے آلریڈی روک لیا. ٹھیک ہے. خدا نخواستہ اس نے دوبارہ بھی ایشو موشن کیا 2 دوائیاں کھانے کے بعد بھی، تو سمجھیں کہ اس کا ایشو اندرون کچھ اور ہوتا ہے. جو ڈائریا ہوتا ہے یہ مختلف وجوہات کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ ڈائریا ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف کیلا کھلانے سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اب ڈائریا کے ڈفرینٹ ٹائپس ہوتے ہیں، یہ تو لیبارٹری سے چیک ہوتا ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے لانے ہیں 2 انجیکشن ڈیکسامتازون کے، ایک آپ نے لانا ہے آکسیڈل کا. یہ 2 ڈیکسامتازون کے انجیکشن آپ نے آکسیڈل میں ڈال دینا ہے، اور آکسیڈل کے ساتھ ایک خود بھی آپ نے ایک پانی ڈیلیوٹ واٹر آتا ہے وہ بھی آکسیڈل کی بوتل میں ڈال دینا ہے. اس کو اچھی طرح ہلا لینا ہے. ایک 1 cc کا سرنج 8-10 روپے کا ملتا ہے، وہ آپ نے لے لینا ہے. پھر کیا کرنا ہے، پورا سرنج یعنی 1 cc ایک بھر کے اپنے ریبٹس کو وہ انجیکشن بھی لگا دینا ہے. اگر ضرورت پڑی اس کے بعد آپ نے پھر آدھا آدھا سرنج لگانا ہے، یعنی ½ cc وہ آپ نے دوسرے ٹائم لگانا ہے. صبح ٹائم ریبٹس کو یہ لگانا ہے. تو یہ انجیکشن اور بھی کافی کاموں میں کام کرے گا. مثال سینے کی بیماری ہو گئی، ریبٹ کو زکام ہو گیا، ریبٹ کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، یہ انجیکشن آپ کے ویسے بھی کام آتا ہے. لاسٹ میسج کو غور سے سن لیں. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں ریبٹ کے خوراک کی طرف. بسا اوقات خرگوش خوراک چھوڑ جاتا ہے، آپ نے میڈیسن جاری رکھنی ہے. آپ نے لے کے آنا ہے یار بھائی سریلیک کا ایک ڈبہ آپ نے لینا ہے. گندم والا نہیں لانا، وہ دوسرے والا لانا ہے، وہ ایپل فروٹ وغیرہ والا. وہ سریلیک گاڑھا بنا کے سرنج کے ذریعے اپنے ریبٹ کو دینا ہے، تاکہ آپ کا وہ ریبٹ بھوک پیاس کی وجہ سے نہ مرے. کوئی بھی بیمار خرگوش جو خوراک نہیں کھاتا. باقی اس کے سامنے گرینری منڈ کے آپ نے رکھنی ہے، سبز چارہ، کیلے کے پتے جو بھی ہیں، کیلا ہے، ساری چیزیں رکھیں، ریبٹ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے.